بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہمارے تدریسی سلسلے میں خلافت کا موضوع چل رہا ہے۔ خلافت کے موضوع میں ہم نے خلافت سے پہلے اس خلیفے کی ذات کے حوالے سے بات کی، پھر یہ بھی بات کی کہ خلیفے کا نام کیسا ہونا چاہیے۔ لہذا آج ہم بات کرنے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، پھر اس نے تنہائی کا ذکر کیا، تنہائی کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بی بی حوا کی رفاقت سے سرفراز کیا، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک عمل سے بھی روکا کہ اگر یہ عمل آپ نے کر لیا تو پھر بات بگڑ جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے جب تخلیق آدم کا معاملہ وقت آغاز میں تھا تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں تو زمین میں ایک خلیفہ بھیجنے لگا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرانا اور پھر اسے تنہائی کا احساس ہونا، تنہائی کی شدتوں سے دل برداشتہ اور غمزدہ ہونا، پھر بی بی حوا کی رفاقت کا ملنا، پھر اس کے بعد ایک ایسی غلطی دہرانا جس غلطی نے پاکیزہ ماحول کو پراگندہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پہ اترنا، یعنی زمین پہ اترنے سے پہلے اللہ کی قربت میں جنت کے ماحول میں حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی سرزد ہوئی وہ اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ انسان کے خمیر میں غلطی اور کوتاہی کا عنصر ڈالا گیا۔ وہ اس لیے ڈالا گیا، صاف ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس خلیفے کو پوری کائنات میں ممتاز بنایا، جب وہ اپنا خلیفہ بنا رہا تھا تو اپنے خلیفے کا معیار بھی اپنے جیسا اس نے اپنایا، لیکن اس کے باوجود یہ غلطی کا عنصر کیوں رکھا؟ یہ غلطی کا عنصر اس لیے رکھا کہ یہ ابلیس نے اجازت مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ اب میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں، بھٹکا سکوں، اور وہ اجازت اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی۔
اور پھر اس نے کہا کہ میں راہ مستقیم پہ چوکڑی مار کے بیٹھوں گا اور اسے بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے کھلی چھوٹ ہے، تو جسے بہکانا یا بھٹکانا چاہتا ہے بھٹکا لے، لیکن میرے مخلص بندوں کو تو کبھی بھٹکا نہیں سکے گا، جو خالصتاً میرے لیے کام کرتے ہیں، جو خالصتاً مجھے ہی چاہتے ہیں، جو خالصتاً میری بندگی کرتے ہیں، جو خالصتاً میرے عشق میں رہتے ہوں گے، ان کو تو نہیں بھٹکا سکے گا، ان کو تو بہکا نہیں سکے گا۔ لہذا یہ غلطی کا عنصر اس کی آسانی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفے میں ڈالا، تاکہ پھر آگے چل کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا۔ ہدیناہ السبیل کا مطلب آج کی دنیا میں تو ہمیں ہے کہ یہ قرآن ہمیں دیا، یہ علم ہمیں دیا، یہ شریعت ہمیں دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور احادیث کی روشنی ہمارے پاس پہنچائی، لیکن اس کا اشارہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھی ہے کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی کہ اس غلطی کو نہ دہرانا، باقی کلو وشربو، کھاؤ پیو موج مستی کرو، جس طرح رہنا چاہتے ہو رہو، لیکن لا تقربا هذه الشجرہ۔ اب شجرہ کے معنی کے حوالے سے بہت سارے معنی بتائے جاتے ہیں، اکثر تو شجرہ کی معنی یہاں پہ لوگ درخت کے ہی لیتے ہیں، اور پھر دیکھیں نا کتنی بڑی بے وقوفی اور کتنی بڑی غلطی کا امکان ہمیں علم کے ذریعے دیا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو بتایا جا رہا ہے کہ درخت کے نزدیک نہ جانا، پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ بھائی گندم تو فصل ہے، وہ گھاس ہے، وہ درخت نہیں ہے۔ اب یہاں درخت جو ہے وہ ایک تمثیل ہے، ایک اشارہ ہے، ایک مثال ہے، اور وہ درخت ہے شجرے کا، شجرہ نسب، شجرہ حسب، حسب و نسب کا جو شجرہ ہم لوگ یہاں بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، علماء کرام کا بھی، صوفیاء کرام کا بھی، اولیاء کرام کا بھی، انبیاء کرام کا بھی، صحابہ کرام کا بھی، وہ جو شجرہ ہے وہ شجرہ چلتا ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جنت میں آدم علیہ السلام کو جس شجرے سے بعد رہنے کی تلقین کی تھی، وہ یہی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا ملنا نہ ہو۔ اگر ان دونوں کی ملاقات ہو گئی، ان کے آپس میں میل ملاپ ہو گیا، تو یہ معاملہ کچھ اور ہو جائے گا۔ یہ پاک جگہ ہے، جنت پاک جگہ ہے، یہاں پہ پلیتی کا کوئی اثر نہیں ہے، یہاں پلیتی کا کوئی تصور نہیں ہے، یہاں پلیتی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لہذا یہ غلطی دہرانے سے وہ ناپاک ہو گئے، اور ناپاکی جنت میں رہ نہیں سکتی تھی، لہذا انہیں جنت سے نکالا گیا۔ اب نکالا جانا بھی مقصود تھا، لیکن یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ تم دیکھو میری قربت میں رہتے ہوئے بھی غلطی کر سکتے ہو، میں نے تمہیں خلیفہ بنا کے جب بھیجا ہے تو زمین پہ بھی تم غلطی کر سکتے ہو، اور حجت بھی تمام رہتی کہ اب تم میرے سامنے غلطی کر رہے ہو اور یہی تم نے بار بار کیا، تو میرے پاس پھر عذر نہیں رہے گا کہ معافی کا، درگزر کا، کرم کا، رحم کا، عطا کا، عنایات کا میرے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا۔ اب یہاں سے نکل جاؤ تاکہ تمہارے پاس میرے کرم کا عذر رہے، تمہارے پاس میری رحمت کا عذر رہے، میری مہربانیوں کا، میری محبتوں کا عذر رہے، تاکہ میں کسی نہ کسی بہانے سے تمہیں پھر بخش دیا کروں، تمہیں پھر پاک کر دیا کروں۔ ایک تو یہ اشارہ مطلوب تھا۔
دوسرا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب روئے زمین پہ خلیفہ بنایا گیا، یا حضرت آدم علیہ السلام کے توسط سے نسل انسانی کو خلافت کا یہ رتبہ جو ملا، یہ زمین پر رتبہ کیوں ملا؟ اب بہت سارے لوگ اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کھلی اجازت ہے۔ کچھ لوگ اہل کتاب ہوتے ہیں، اہل مطالعہ ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی کتابوں کو جناب کھنگال کے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی بڑی لائبریریاں ان کے دل و دماغ میں اتری ہوئی ہوتی ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ علم بس جو ہے ہمارے پاس ہے، جو دوسرا بات کر رہا ہے اس کی کتاب بتا کون سی ہے۔ یہ ایک بہانہ ہے کسی چیز کو قبول نہ کرنے کا، کیونکہ خلافت کے جو بھی کام آئیں گے، خلافت کے جو بھی معاملے آئیں گے، وہ کتابی صورت میں نہیں آئیں گے۔ رہنمائی آپ کی دنیاوی جو ہے وہ کتابی صورت میں ہے، دنیاوی رہنمائی کتابی صورت میں ہے، لیکن خلافت کے معاملات کتابی صورت میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ یہ چاہیں کہ مجھے خلافت بھی ملی رہے، میں خلافت کے فرائض بھی انجام دوں اور دوں بھی کتابوں میں سے، تو کتابوں میں سے آپ صرف اور صرف ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کے دنیاوی مسائل کو سلجھانے میں معاونت کر سکتے ہیں۔ خلافت کے منصب تک لے جانے کے لیے آپ کے دل کا دروازہ جب کھلے گا، جب آپ کو قلب کی روشنی سے اندر قلوبی علم جب آپ کی طرف آئے گا، کیونکہ علم کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم جو ہم تک پہنچی ہے، جسے ہم شریعت کہتے ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ علم شریعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فقر میں سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی 2 اقسام ہیں، ایک عشق ہے، دوسرا فقر ہے، اور ان دونوں کا جو سردار ہے وہ ادب ہے۔ عشق کا سردار بھی ادب ہے، فقر کا سردار بھی ادب ہے۔ فقر اور عشق کی تعلیمات میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو تعلیم مختص فرمائی وہ فقر کی تعلیم تھی، جسے پھر شریعت کی صورت میں ہم سب تک پہنچنا تھا اور وہ پہنچی۔ اب جو کتابیں کچھ لوگ پڑھ کے بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹوٹل علم کے کلی مالک ہم ہیں، ہر طرح کا علم صرف ہمیں ہی معلوم ہے، باقی جو بات ہو رہی ہے اس کا حوالہ کیا ہے، اس کی کتاب کیا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے۔ اب اس طرح کے بہانے ڈھونڈ کے اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ نہ خود کو بہکائیں نہ دوسروں کو بہکائیں۔ الغرض بات یہ ہے کہ اس روئے زمین میں جنات سے پہلے بھی 2 مخلوقات رہ چکی ہیں، اور ان مخلوقات کی کارگزاری اور ان مخلوقات کی حرکات سے فرشتوں نے یہ اخذ کیا تھا کہ زمین پہ جو جائے گا وہ فتنہ فساد کرے گا۔ اسی لیے فرشتوں نے اسی وقت بھی کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسا کوئی بنانا چاہ رہے ہو جو وہاں پہ جھگڑے اور خون بہائے؟ تو آدم تو ابھی بنا نہیں تھا، یہ اعتراض فرشتوں کے ذہن میں کیسے آیا؟ اب اہل کتاب یا اہل علم حضرات یا جو لائبریریاں اپنے اندر اڈیل کے بیٹھے ہیں، وہ اس بات پہ اپنے حساب سے روشنی ڈال سکتے ہیں کہ جی فرشتوں کو الہام ہوا ہوگا، فرشتوں کو یہ، فرشتوں کو وہ۔ الغرض یہ ساری باتیں آپ کی اپنے حساب سے درست ممکن ہے، لیکن جو قلوب کی کھڑکی سے جس علم کی روشنی فقیروں تک پہنچی ہے، اور کیونکہ فقیروں کے پاس جو ہے وہ طریقت کا علم ہے، شریعت کا علم آپ کے پاس ہے، آپ شریعت کے علم میں بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، آپ کی
علمی حیثیت سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن یہ علم آپ کا شریعت کا علم ہے، اور یہ علم بھی لازم ہے، اس علم کے بغیر طریقت نہیں چلتی۔ لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ طریقت کا علم آپ کے پاس آ گیا نا تو شریعت کا علم آپ کے سامنے بہت چھوٹا رہ جاتا ہے، کیونکہ شریعت بہت ہی آسان چیز کا نام ہے۔ شریعت کے معنی یہ ہیں کہ کم سے کم زیادہ راہ میں آدمی اپنی منزل مقصود تک پہنچے، اور طریقت کی راہ تو یہ ہے کہ بغیر کسی زیادہ راہ کے ہر چیز سے لا تعلق ہو جائے، ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے، اپنی ذات کی ضروریات، اپنی ذات کی خواہشات اور اپنی ذات کے حوالے سے جتنی بھی لوازمات ہیں ہر چیز سے لا کر دے، انکار کر دے، ہر چیز سے درگزر کر دے، ہر چیز سے منہ موڑ لے۔ یہ ہے اصل طریقت کا رستہ، اور طریقت کا رستہ بہت مشکل ہے۔ لہذا طریقت کے علم میں دل کے دروازے کھلتے ہیں، یہ وہاں سے علم جو وارد ہوتا ہے وہ علم پھر بہت کچھ ایسا بتلاتا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ الغرض اس سے پہلے ایک مخلوق ہن، پھر اس کے بعد آئی ایک مخلوق بن، پھر اس کے بعد مخلوق آئی جن، پھر اس کے بعد یہ مخلوق آئی ہے انس۔ اب ان سب کے ذمے بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری تھی، لیکن وہ روگردانی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں انسان کو اپنی خلافت کا منصب دے کے روئے زمین پہ بھیجا کہ اب تو جا، میری خلافت کی ذمہ داریاں سنبھال، اور اس روئے زمین کو میری بندگی کے لیے پاک کر، اور میری بندگی کا ایک یہاں پہ سما پیدا کر، یہاں پہ میری بندگی کا ماحول پیدا کر، اور اس روئے زمین کو میری بندگی سے معطر کر دے، میرے بندگی کے نور سے معطر کر دے، میری بندگی کی روحانیت سے معطر کر دے، اس کو ایسا اجالا ڈال اس میں، ایسی روحانیت ڈال اس میں، ایسا نور ڈال اس میں کہ اس روئے زمین پہ میرا کرم ہی کرم ہر طرف بکھر جائے۔ اسی غرض سے انسان کو بھیجا گیا تھا، پیدا کیا گیا تھا، لیکن معاملات کی کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے، ابلیس کے انکار کی وجہ سے کچھ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے کھاتے میں بھی لکھنی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھی بنائی تھی۔ تو دوزخ کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، ناقدروں کے لیے، بے شکروں کے لیے، ناقدروں اور بے شکروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، جس کا ایندھن پتھر ہیں اور انسان ہیں۔ تو اس لیے یہ معاملات بھی ہونے تھے۔ یہ روئے زمین پہ خلافت کا اصل معاملہ یہی تھا کہ اس سے پہلے کی مخلوقات نے اللہ تعالیٰ کی اس سرزمین پہ، اس زمین پہ اللہ کی بندگی کو صحیح طریقے سے نہ نافذ کیا، نہ روئے زمین پہ نافذ کیا، نہ اپنی ذات پہ نافذ کیا۔ اب خلیفہ بھی اگر اپنی ذات پہ اللہ کی بندگی کو نافذ نہ کرے اور اس کی روئے زمین پہ بھی نافذ نہ کرے تو یہ خلافت کے منصب سے تو پھر ہٹ گیا۔ علم پڑھا دیا، بہت ساری لائبریریاں کسی کے اندر اڈیل دیں، بہت سے فتوے فتاوا اور بہت کچھ آپ نے کسی میں بانٹ دیا۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی ہے، علم تو شیطان کے پاس بھی ہے، علم کے اوپر نفس ہمیشہ حاوی رہتا ہے، کیونکہ علم عقل کے دروازے کھولتا ہے، اور عقل کے دروازے جب کھلتے ہیں تو نفس کی طاقتیں بڑھتی ہیں۔ جب جب بھی آپ اپنی عقل کو مات دیں گے نفس اس سے کمزور ہوگا، جب جب نفس کو چوٹ ماریں گے آپ عقل سے ہٹ کے ماورائے عقل جب کام کریں گے تو آپ نفس کو چوٹ ماریں گے، نفس کو
بیمار کریں گے، نفس کو زخمی کریں گے، اپنے نفس کو ماریں گے اور اپنے نفس کو فنا کریں گے۔ لہذا اس روئے زمین میں اس خلیفے کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو، اس کی بندگی کو، اس کے عشق کو، اس کی محبت کو، ان کے انوار کو اپنی ذات میں اتارے اور پھر وہ نور پوری سرزمین پہ پھیلائے۔ یہ ہے خلافت کا کام۔ اس روئے زمین پہ خلافت دیے جانے کا اصل مقصد یہی ہے۔